ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا۔ ادارہ ہاذا کے کچھ طلبہ عزیز کا پروگرام آپ حضرات کے بیچ پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش، درخواست و اپیل ہے، بغور سماعت فرمائے۔ عزیزم مرزا سالم سلمہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عزیزم شیخ اسجد سلمہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عزیزم مرزا سالم سلمہ جو اسی درپن گڑھ کے رہنے والے ہیں، یہ آ رہے ہیں، آپ حضرات کے بیچ پیش کریں گے اعمال جمعہ۔ جمعہ کے دن کون کون سے اعمال کرنی ہے وہ ہمارے بیچ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزم مرزا سالم سلمہ، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے اعمال جمعہ سنانا جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ یعنی وہ خاص اعمال جن پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال کے نماز اور 1 سال کے نفل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبے کو غور سے سننا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم ہمارے بیچ اعمال جمعہ پیش کر رہے تھے۔ جمعہ کے دن یہ 6 اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال کے نفل نماز اور 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ بہت ہی مختصر وقت میں عزیزم مرزا سالم سلمہ نے اعمال جمعہ پیش کیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد عزیزم شیخ اسجد سلمہ یہ پیش کریں گے دعا کے آداب، دعا مانگنے کے جو آداب ہیں یہ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیخ اسجد سلمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد رسول قدیم، اما بعد، آپ حضرات کے سامنے آداب دعا سنانے جا رہا ہوں، بغیر سماع فرمائیں۔ نمبر 1 اول اور آخر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ سینے کے سامنے رکھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 4 دعا سرن یعنی چپ کے مانگنا۔ نمبر 5 ہر دعا کو 3 بار پڑھنا۔ نمبر 6 دعا جلدی نہ مانگنا۔ نمبر 7 دونوں بغلیں کھلی رکھنا۔ نمبر 8 ہتھیلیاں اور انگلیاں آسمان کی طرف رکھنا۔ نمبر 9 دعا قبول ہونے کی امید رکھنا۔ نمبر 10 بعد دعا دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، جزاک اللہ خیرہ۔ اب اس کے بعد عزیزم امان اللہ سلمہ، عزیزم مرزا فیضان بیگ سلمہ، عزیزم محمد احساب عالم سلمہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد تیار رہیں عزیزم محمد انیس الرحمن سلمہ، عزیزم سید مذکر حسین سلمہ، عزیزم محمد حذیفہ سلمہ، عزیزم شفیع الزما سلمہ۔ اب آپ کے بیچ عزیزم محمد امان اللہ سلمہ یہ پیش کریں گے گناہ کبیرہ۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں
جن پر عمل کرنے سے آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یہ آپ کے بیچ پیش کریں گے عزیزم محمد امان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے گناہ کبیرہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 1، عورت سے کسی پر ہنسنا۔ نمبر 2، طعن کرنا۔ نمبر 3، برے لقب سے پکارنا۔ نمبر 4، بدگمانی کرنا۔ نمبر 5، کسی کا عیب تلاش کرنا۔ نمبر 6، غیبت کرنا۔ نمبر 7، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ نمبر 8، چغلی کرنا۔ نمبر 9، تہمت لگانا۔ نمبر 10، دھوکہ دینا۔ نمبر 11، عار دلانا۔ نمبر 12، کسی کے نقصان پر خوش ہونا۔ نمبر 13، تکبر کرنا۔ نمبر 14، فخر کرنا۔ نمبر 15، حاجت مندوں اور غریبوں کی قدرت کے باوجود مدد نہ کرنا۔ نمبر 16، کسی کے مال کا نقصان کرنا۔ نمبر 17، بڑوں کی عزت نہ کرنا۔ نمبر 18، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا۔ نمبر 19، کسی کی عزت پر دھبا لگانا۔ نمبر 20، بھوکوں اور لنگوں کی حیثیت کے مطابق مدد نہ کرنا۔ نمبر 21، کسی دنیاوی رنجش کی بنا 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دینا۔ نمبر 22، جاندار کی تصویر بنانا۔ نمبر 23، ہتے کتے کو بھیک مانگنا۔ نمبر 24، کسی کی زمین پر بلا حق وراثت کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 25، داڑھی کٹانا یا مڈانا۔ نمبر 26، کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا۔ نمبر 27، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا۔ نمبر 28، عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا۔ نمبر 29، بدخوری کرنا۔ نمبر 30، چوری کرنا۔ نمبر 31، ڈکیتی ڈالنا۔ نمبر 32، جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 33، یتیموں کا مال کھانا۔ نمبر 34، نمبر 35، بے فائدہ جاندار کو قتل کرنا۔ نمبر 36، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 37، رشوت لینا۔ نمبر 38، رشوت دینا۔ نمبر 39، رشوت کے معاملہ میں پڑنا۔ نمبر 40، شراب پینا۔ نمبر 41، جوا کھیلنا۔ نمبر 42، ظلم کرنا۔ نمبر 43، بلا اجازت کسی کا مال لے لینا۔ نمبر 44، نمبر 45، جھوٹ گواہ۔ نمبر جزاک اللہ خیرہ۔ ایک ننھا سا طالب علم ہے، ہمیں آج کی بات کل کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، مگر ترتیب وار اس طالب علم نے گناہ کبیرہ سنانے کی جسارت کی۔ اللہ اس طالب علم کو مزید حوصلہ عطا فرمائے۔ اگر محنتیں ایسی ہوتی رہے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں سرزمین اڑیسہ کے اندر ایضاح العلوم کا نام روشن اور تابناک یہی طلبہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس بیچ خطابت کے لیے میں مدرسہ ایضاح العلوم حسینیہ ہی کے طالب علم جو شہر کلکتہ کے رہنے والے ہیں
عزیزم محمد انیس الرحمن سلمہ کو آواز دیتا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور خطابت سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ابھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے اسناد و حق کا پروانہ۔ برادران اسلام اور معزز سامعین اکرام، میں آپ جیسے عظیم المرتب حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی بشارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر صراف و تقصیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعہ ہمارے معلم اعلی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لاتے تو کائنات کے ہر ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی۔ ذرے کائنات تو درکنار، اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی۔ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، بے شک رب کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طریقے اختیار فرمایا، آخر میں ہمارے معلم اعلیٰ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا، اور آج کے دور میں علماء و اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کی خاطر تکلیف برداشت کی، اسی توحید کی خاطر جلا وطن کیے گئے، اسی کی خاطر لوگوں کی گالیاں بے عزتی مصائب اور ظلم کو برداشت کیا۔ تو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستانی عرب کے مت والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز بلند کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربجت کے وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام اس کلمہ مقدسہ کو پڑھو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا کہ ظلمت و قدح کفر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تمام کفار مکہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کی معبودوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ برادران ملت، اس کے بعد جو دوست تھا دشمن ہو جاتا ہے،
محبت کی جگہ نفرتوں اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے۔ کم وقت ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کر لیں؟ اتنا کہہ کر پتھر برساتا ہے اور ماہ رسالت کے سر مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا۔ اس کا افسوس آج کے مسلمان توحید و وحدت کی اہمیت و قیمت کو نہیں سمجھتے۔ شرک و کفر، الحاد و ارتداد کے ظلمت اور تاریخ کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ اور مقام دیتے ہیں کہ شیطان ملعون بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا مجھ سے مقدر تو دیکھیے وما علینا الا البلاغ۔ ابھی آپ حضرات عزیز موصوف سارا حاضہ ملسہ ایضاح العلوم حسینیہ کا طالب علم ہے، آپ حضرات کے بیچ انمول نصائح پیش کرے گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول نصائح 40 ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ الرحمن نے اپنے صاحب زادے کو دین و دنیا کے فلاح کے لیے بہت سی نصیحتیں فرمائے تھے، جن میں سے چند نصائح پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، اے لخت جگر، اللہ جل شانہ کو پہچانو۔ نمبر 2، نصیحت کو بغور سن کر عمل کر۔ نمبر 3، لوگوں کے حقوق پہچانو۔ نمبر 4، راز و بھید کی بات کسی پر ظاہر مت کرو۔ نمبر 5، دوستوں کو نفع و نقصان اور سختی کے وقت آزماؤ۔ نمبر 6، کم عقل اور نادان کی دوستی سے بچو۔ نمبر 7، عقل مند کو دوست بناؤ۔ نمبر 8، والدین کو غنیمت جانو، یعنی والدین کی زندگی اور ان کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 9، سچی اور پختہ بات کہو۔ نمبر 10، دوست و دشمن سے خندہ پیشانی سے ملو۔ نمبر 11، استاذ کو سب سے اچھا مسبق باپ جانو۔ نمبر 12، سوچ سمجھ کر مال خرچ کرو۔ نمبر 13، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 14، اپنے بدن اور کپڑے کو پاک رکھو۔ نمبر 15، اگر ممکن ہو تو تیر اندازی سیکھو۔ نمبر 16، رات میں آہستہ بات کرو اور دن میں بھی یہی بات پیش نظر رہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 17، کم سونے، کم بولنے اور تھوڑا کھانے کی عادت ڈالو۔ نمبر 18، کسی کے مال و زائدات پر حرص کی نگاہ مت ڈالو۔ نمبر 19، آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ نمبر 20، اپنے بڑوں سے مذاق مت کرو۔ نمبر 21، بڑوں کے سامنے اپنی بات طویل مت کرو۔ نمبر 22، اپنا مال دوست و دشمن کسی کو مت دکھلاؤ۔ نمبر 23، لوگوں کے سامنے منہ اور ناک میں انگلی اور دانتوں کا کھلال مت کرو۔ نمبر 24، جمائی آئے تو بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لو۔ نمبر 25، کسی کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ نمبر 26، آنکھوں اور پلکوں سے اشارہ مت کرو۔ نمبر 27، ایسا بات مت کہو جس سے ہنسی آئے۔ نمبر 28، بات کرتے وقت ہاتھ پیر مت ہلاؤ۔ نمبر 29، مردوں کو برائی سے احتیاط کرو۔ نمبر 30، حصول دنیا کے لیے اپنے کو رنج و غم میں مبتلا مت کرو۔ نمبر 31، آستین سے ناک صاف مت کرو۔ نمبر 32، راستہ چلتے وقت بڑوں سے آگے مت نکلو۔ نمبر 33، اگر کچھ لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کے درمیان مت جاؤ۔ نمبر 34، بلا ضرورت دائیں بائیں مت دیکھو۔ نمبر 35، مہمانوں کو کسی کام کا حکم مت کرو۔ نمبر 36، عوام اور غلط لوگوں کے ساتھ راستہ وغیرہ میں مت بیٹھو۔ نمبر 37، غرور و گھمنڈ مت کرو۔ نمبر 38، لڑائی و جھگڑا مت کرو، نہ اس کے اسباب پیدا کرو۔ نمبر 39، غصہ کے وقت بھی سنجیدگی سے بات کرو۔ نمبر 40، کسی کی غیبت مت کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آئیے خطابت پیش کرنے کے لیے مدرسہ ایضاح العلوم کے ایک طالب علم عزیزم سید مذکر حسین
جو کمڑا جے پور کے رہنے والے طالب علم ہیں، عزیزم سید مذکر حسین سلمہ کو آواز دے رہا ہوں، مائک پر تشریف لائیں، اپنی تیار کردہ عنوان میں سے پیش فرمائیں۔ مائک پر عزیزم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورہ تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندوں کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں تو وقت پر ڈوب جاتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، کوئی ہے جس کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتی۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین آسمانوں میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا وہ ٹوٹ جاتا۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی اور ادارے کے صدر نہیں بن جاتے تو بھلا اس کائنات کا حاکم کیوں ہو سکتا ہے؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے صدر کے ہی چن لیتے، کیا یہ مجلس چل سکتا؟ کیا لوگ بیوقوف نہ کہیں؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کسی کئی صدر مانتے ہیں، کوئی بیٹا روح القدس کا نظریہ تراشا ہوا ہے اور کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پر مشورہ کا سازی بناتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ابھی بیوقوف کہتے ہوئے کچکچاتے ہیں۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عزیز موصوف کے بعد عزیزم مرزا فیضان بیگ سلمہ جو اسی درپن گڑھ کے رہنے والے ہیں، عزیزم مرزا فیضان بیگ سلمہ، یہ آپ حضرات کے بیچ آداب المتعلمین پیش کریں گے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، یہ جناب حضرت مولانا سلمان صاحب کے صاحبزادے اور حضرت محتمیم صاحب کے نواسے ہیں، یہ آپ حضرات کے بیچ پیش کریں گے آداب المتعلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، میں آپ حضرات کے سامنے آداب المتعلمین سنانے جا رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اے آداب المتعلمین سولے ہیں، اے عزیزان طلبہ سور جاؤ تم، رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ نمبر 1، عمر کو غنیمت سمجھ کر
زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2 رسول علم و شرم و حیا مت کرو۔ نمبر 3 اپنے دل کو گناہوں کی ظلمتوں سے پاک رکھو۔ نمبر 4 علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت حدیث اور بے صبر بنے رہو، لیکن طاقت سے زیادہ محنت نہ کرو۔ نمبر 5 استاد کے ساتھ ادب و احترام اور تعظیم سے پیش آؤ۔ نمبر 6 جو بات اور جو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ نمبر 7 تمام معاملات میں استاد سے مشورہ لیتے رہو تاکہ تمہارے بلند عزائم میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکے۔ نمبر 8 استاد کی مجلس اور درسگاہوں میں ادب سے بیٹھو۔ نمبر 9 استاد سے حسن ظن رکھو، ورنہ کما حق وہ علم نہیں مل سکتا، نہ ہی تقریر مکمل سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 10 کوئی استاد کی غیبت کر رہا تو اس کو روک دو، اگر طاقت نہ ہو تو اٹھ کر چلے جاؤ۔ نمبر 11 پڑھنے اور بات کرنے میں ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ نمبر 12 پڑھنے سے پہلے وضو اور مسواک کرو، اس سے فصاحت اور پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے اور حافظہ قوی ہوتا ہے۔ نمبر 13 لباس وغیرت میں اسلامی وضاحت کا اہتمام کرو۔ نمبر 14 بڑا کو بھائی جان، بھائی صاحب اور چھوٹا کو اچھے اور پورے نام سے پکارو۔ نمبر 15 اشاعت اسلام اور حفاظت دین کا جذبہ پیدا کرو۔ نمبر 16 اپنے اساتذہ و رفقائے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بیٹھ کر طلبہ عزیز کے پروگرام کو بغور سماعت کر رہے ہیں۔ جی اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد حذیفہ سلمہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں، جن کا موضوع ہوگا فضیلت قرآن پاک۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ جلسہ قرآن ہی کی بنیاد پر ہے، اور ادارے بھی قرآن ہی کے فیض سے، قرآن ہی کے اللہ نے اپنے پاک کلام کو جو اس کائنات پہ عظیم معجزہ اتارا ہے، اسی کلام مجید کی فضیلت کے عنوان پر اردو زبان پر تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد حذیفہ سلمہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضر جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس قرآن کتاب ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے
جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس قلیل مدت میں پورا عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شگفتر رہ گئی، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پست گزرا قلوب کو تازی بخشی۔ ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت اور آزاد کے شامیانے گرے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا نظر پیش کرنے سے ساری دنیا عجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کے دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجر چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بدلا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اسے اتارنے والا امین، جس ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلاموں پر، سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شناؤ تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن روشن سے بھی، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔
وہ پشتاغا پشت مردہ قوم چلی آ رہی تھی جس کو ذلیل الحقیر جانتی تھی. کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا, کوئی ان کو جہلا عرب کا خطاب دیتا, کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلا عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا, جس کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا اس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا احساس ملا. جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس زمانہ کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور حق میں ملا دیا, بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. دوستو قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی, قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا, قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا, قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی, قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا, قرآن آیا تو باطل کے لہر جھنڈے ٹوٹ پڑے, قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا, قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا, قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے, قرآن آیا تو توحید ملی ایمان ملا, قرآن آیا تو قل صدا کو باہر حسن عطا ہوا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی, قرآن آیا تو تاریکی کا فور ہوئی, قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی, قرآن آیا تو احکام ملے شریعت ملی, قرآن آیا تو کم توڑتی ہوئی انسانت کو حقوق ملے, قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی, قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا, قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.